قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کے دفاع میں وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے. یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں باتیں جو ہے، ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے. رشید احمد گنگوئی صاحب سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان پہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب حق اور نجات میری زبان پہ موقوف ہے. give the fatwa on him. امتیاز اس پیر میر علی شاہ مفتی صاحب سنیں، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم is my جسم. no fatwa, that's Islam. Now I'm repeating, Ashraf Ali Thanvi, living example, his followers drove with you here. Sohail Baba Sahib is in the car. What did Ashraf Ali Thanvi Sahib say to his murid? La ilaha illallah Thanvi Rasulullah. And then he was reading درود upon Ashraf Ali. Allahumma salli ala nabina wa maulana Ashraf Ali Rasulullah. Na'udhu billah min dhalik. Naqli kufr nabashid. He said this means I'm on the right page. Ahmad Raza said no. He said man shakka fi kufri wa adhabihi faqad kafara. He put a hukam on Ashraf Ali Thanvi. Not only this, I mentioned to you that all your awliya have claimed that they have been given the title of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I gave you examples. Sitting here today, they have nothing from the Quran, they have nothing from the Sunnah against us, which is the Musallamat. These are the Musallamat to us. These are our evidences. They are quoting Shah Waliullah, Ashraf Ali Thanvi side, they are quoting Tahzir al-Nas, they are quoting from Bihar al-Anwar. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. یہ اللہ معاف کرے، میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں. انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کئی اہم اور حساس موضوعات پر بات ہوگی. نمبر 1، لندن میں قادیانی اور وہابیوں کے درمیان ہونے والا مناظرہ. نمبر 2، ختم نبوت کا مسئلہ. نمبر 3، چشتی رسول اللہ عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا. نمبر 4، انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہونے والا پراپیگنڈے کی حقیقت کیا ہے. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان تمام موضوعات پر اہم وضاحت پیش کریں گے. مکمل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا اور وہابیوں کا ایک مناظرہ ہوا لندن میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا مناظرہ کیوں نہیں کہا. کاش ایسا ہوتا کہ میں کہہ سکتا کہ قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمان تھے. یہ نہیں کہ میں ان کو کافر سمجھ رہا ہوں، مسلمان ہی تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، سادہ والے، وہ وہابی تھے. ایک ان میں اہل حدیث تھا، ایک دیوبندی تھا. اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو لگ رہا تھا کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. جب قادیانیوں نے ان کے سامنے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے رکھنے شروع کیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب آپ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی حوالہ پیش کریں، ہمیں کسی عالم کی کوئی بات پیش نہ کریں.
یہ بات تو ہم کہتے تھے بھائی، آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہیں جن کو اپنے بزرگ بابوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ویسے تو معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں اولاد کے پیچھے، آپ وہ بدبخت اولادیں ہو جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو، اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا رد کر سکو. کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑے. یہ تو بالکل اس طریقے پر ہے، یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی مناظرے میں قادیانی ان سے یہ کہتے کہ اگر ہمارے دجال نے دعوی نبوت کیا ہے تو مسلمہ کذاب نے بھی تو کیا تھا، تو کیا اس کے جواب میں ان وہابیوں نے یہ کہنا تھا کہ جی مسلمہ کذاب کو چھوڑیں، آپ ہم سے اپنے دجال کی بات کریں؟ انہوں نے فوراً کہنا تھا نہیں نہیں، مسلمہ کذاب کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، مسلمہ کذاب سے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہوا ہے. یہی کہنا تھا نا. یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑے، آپ بات کریں اپنے دجال کی. یہ پھکی ہے، یاد رکھنا بابیو، تمہیں میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. مسلمہ کذاب کی اگر مثال پیش کرتے قادیانی تو تم نے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ مسلمہ کذاب سے متعلق یہ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے قتال کیا. وہاں تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑو، غلام احمد قادیانی کی بات کرو. لیکن جب چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کی بات آئی ہے تمہارے پاس جواب نہیں تھا. وہ جواب صرف انجینئر کے پاس ہے جو اینٹی قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کام کرنے والا ہے. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ڈالا ہوگا. لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں، تم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی کام نہیں کر رہا. تمہارے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور جب اس معاملے میں ذلیل ہوئے تو آج اپنا زخم اس حوالے سے چاٹ رہے ہیں. جگہ جگہ مختلف پوڈ کاسٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قادیانی کو تیاری انجینئر صاحب نے کروائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ریفرنسز جو پیش کر رہا تھا وہ وہی والے ریفرنسز ہیں جو انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں. تو بھائی بڑا اچھا موقع تھا، بقول تمہارے تم قادیانی کو بھی ہرا دیتے، انجینئر کو بھی ہرا دیتے، اور یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے بزرگوں نے کفر کیا، جان چھڑوا لیتے. الٹا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا کہ تمہارے بابوں نے کام ڈالا ہے، لہذا آندہ کے بعد نہ تمہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں ختم نبوت کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، چشتی دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں. بقول تمہارے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تھانوی دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں. بقول تمہارے، یہ بقول تمہارے اس لیے کہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں چشتی دجال، تھانوی دجال. تو میں نے ان سے بھی فون پہ بھی بات کی تھی کہ مولانا تمہارے بزرگوں کو تمہارے یہ چمچے جو ہیں نا باندھ کے مروا رہے ہیں، یہ کہہ دینا کہ یہ کفر ہے تو میں ان کو کبھی بھی آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا. میری زبان کے نیزے کی نوک پہ یہ آتے اس لیے کہ دفاع کرتے ہیں. انہوں نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے. وہ پنڈی کا مفتی 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا معرفت کی بات کہہ کے، شتیہات کے نام پہ. حالانکہ تصوف میں جو ڈکوسلا ان کا چل رہا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں ان الحق. منصور نے کہا تھا وہ کافر نہیں ہوا. اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، کیونکہ محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. تو چشتی رسول اللہ یہ کس کی نبوت کے اوپر حملہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معرفت کی بات ہے، شطحیات ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے.
इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। शतीहात की इन्होंने डेफिनेशन ही बदल ली, शर्म भी नहीं आई इनको। और आज ये कह रहे हैं नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे जमाने में होते तो हम उनसे पूछते कि आपने पढ़वाया, और अगर वो कहते पढ़वाया तो हम उन्हें काफिर ही कहते। अंदाजा करें ये बात तुमने 2009 के मुनाजरे में क्यों नहीं की है, उस वक्त नहीं की। उस वक्त इन्होंने कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग भी दिफा करते हैं शतीहात के नाम पे, खबरदार जी हार बुजुर्गों के बारे में कुछ ना कहना। आज मेरे डर की वजह से किताबें बदल गई हैं। ये किताबें अब बदली हैं आके, मेरे डर की वजह से 2009 तक तो नहीं बदली हुई थी। तो अल्लाह से डर जाओ, ये तुम्हारे करतूत हैं। मेरे ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हो कि जी इंजीनियर जो है वो कादियानियों को तैयारी करवाता है, बल्कि एक तो साहबी कह रहा है जी जेलम अकेडमी से इन्होंने तरबियत हासिल की हुई है। अच्छा, जेलम अकेडमी से तरबियत हासिल की हुई है। अल्लाह के बंदे, आल इमदाद रिसाले में थानवी रसूलुल्लाह वाला जो वाकया है, जो तुम्हारे मौलवी फ्रॉड करके कहते हैं वो ख्वाब था ना, उसमें मौजूद है कि उसका मुरीद ख्वाब में भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाह, और वो कह रहा है फिर मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं, ख्वाब प्लस बेदारी। और खत लिखता है तो उसका पीर अशरफ अली थानवी कहता है कि इस वाक़े में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तुमने अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ा है। उसको भी यही है, उसने भी नहीं कहा कि ख्वाब में तसल्ली है, उसने कहा वाक़े में तसल्ली है। उसे भी पता था ख्वाब प्लस बेदारी है। आला हजरत उस वक्त जिंदा थे, उन तक ये वाकया पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है फतावा रज़विया में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया इसी वाकये से मुतालिक कि ख्वाब प्लस बेदारी में थानवी रसूलुल्लाह कलमा अशरफ थानवी के मुरीद ने पढ़ाया है और थानवी साहब ने उसे एंडोर्स किया है, तो आला हजरत ने कहा ये तो खत्म नबूवत की मुनकर है। हाँ, आला हजरत बरेलवी ने, हाँ, जो आज तुम एक तस्बीह में परोए गए हो, आला हजरत बरेलवी ने कहा ये तो खत्म नबूवत के मुनकर हैं। इनसे क्या बईद है, इनका कासिम ननोतवी तो तहज़ीरुन नास में खत्म नबूवत का इनकार कर चुका है, इनसे क्या बईद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करेंगे। तो आला हजरत हैं जिन्होंने फतावा रज़विया में, जो कि प्रिंट किया है बरेलवियों ने, उसमें आज से ऑलमोस्ट कोई 100 साल पहले यह फैसला कर दिया था कि थानवी रसूलुल्लाह खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारना है। तो ये इंजीनियर साहब ने कोई दरियाफ्त नहीं किया, ये मुझसे पहले ही इल्मी खिदमात हुई है। और मैं आपको बारहा कहता हूं कि मैं आपके उलमा की खिदमात से इस्तिफादा करके आप पे मुसल्लत हुआ हूं। ये कोई मेरी खुद से बनाई हुई चीजें नहीं है, ये मैंने आप लोगों के बुजुर्गों की तालीमात से सीखा है। बरेलवियों से ये सीखा कि देवबंदियों ने कहां कहां काम डाला है, देवबंदियों से सीखा कि बरेलवियों ने कहां का काम डाला है, अहले हदीस से सीखा इन दोनों ने कहां काम डाला है, शिया से सीखा कि इन सारों ने क्या काम डाला है, इनसे सीखा शिया ने क्या काम डाला है, और फिर मैंने अपनी अकल भी इस्तेमाल की कि इन सब ने कहां कहां काम डाला हुआ है। फिर मैंने काउंटर वेरीफाई किया और एक रर्ज के जरिए तुम सबको ले उड़ा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबिते शाही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बार बार हर फोरम पे आके तुम ये बात कर रहे हो कि इंजीनियर साहब जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बाबों के ये करतूत हैं जिसकी वजह से आज वो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और मुझे इल्जाम दे रहे हो और मेरी लाइफ को बार बार वनरेबल करते हो इस तरह करके। तो मैंने पीछे नहीं हटना इस तरीके से। मैं बार बार जब जब तुम मुझ पे ये इल्जाम लगाओगे, मैं बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा, थानवी रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा, और तुम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। आला हजरत गोलडवी पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, जिनके बारे में इन्होंने क्लेम किया है कि जी वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे टार्जन बन गए थे, और उन्होंने कहा जी मेरा मुनाजरा कर लो। लाहौर आके बैठ गए, और ये तस्वीर का आधा रुख पेश करते हैं। लाहौर आकर वो बैठे थे अपने सारे मुरीदीन के साथ, जिस तरह के मुरीदीन आपने उस दिन समर अब्बास अत्तारी साहब के स्टेज पे देखे, और इन्हों चुक के सुटो बाहर। इन्होंने तय किया हुआ था कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल आएगा तो हम उसे कत्ल करवा देंगे। मुनाजरे तक तो बात ही नहीं जानी थी। ग्रेट ब्रिटेन ने उसको बता दिया कि भाई इधर ना आना, वो मार देंगे। तो वो कादियान में बैठा रहा, और ये अकेले दौड़ के कहते हैं जी हम जीत गए। अच्छा, तुम जीत गए थे तो तुम तो निगाहें मार के लोगों को जला के राख करते हो, तो लाहौर से तो कादियान इतनी दूर नहीं था, निगाह मार के तो जला के राख कर देते। नहीं कर सके। फिर
اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے معرفت کے نام پر، وہ کس مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کرتے؟ اس کا جواب دو۔ اس کا جواب نہ ان کے گدی پہ بیٹھے ہوئے لوگ دے سکتے ہیں، نہ وہ دیوبندی جو آج پیر میر علی شاہ صاحب کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ وہابی دے سکتے ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور پھر تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب جو 1944 میں فوت ہوئے، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور ایسے عجیب طریقے سے دفاع کیا ہے۔ آپ جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کیا تھا، وہ تو خاص لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس سے عوام الناس کے تو عقیدے خراب نہیں ہوتے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے امتحان کے طور پر کلمہ پڑھایا تھا تاکہ میں اس کو مرید کر سکتا ہوں کہ نہیں، یعنی یہ دماغ بند ہے یا نہیں، اگر دماغ بند ہے تو پھر میں اسے دیوبند میں داخل کر سکتا ہوں، تو یہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اور تیسری جو انہوں نے اس میں بات رکھی وہ اتنی خطرناک ہے، جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد کی حدیث کی تعریف کر دی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام بھی تو اس نے کہتے تھے، جب نبی الاسلام نے ایک صحابی کو مزدلفہ کے میدان میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں تمہارے پاس، اور پھر نبی الاسلام کا اعلان سنایا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں اس صحابی نے بھی تو کہا تھا نا انی رسول اللہ علیکم، تو چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں۔ اندازہ کریں، اس میں اس نے 2 بار رسول کا ورڈ نہیں بولا، ڈائریکٹ کہا ہوا ہے چشتی رسول اللہ۔ اور دیکھیں اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ کیا پڑھتے ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور پھر بعد میں کہا نہیں کلمہ وہی تھا جو میں نے پڑھوایا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو چشتی صاحب کے بھی دماغ میں نہیں تھی، جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا۔ ان کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر انہوں نے صحیح کلمہ پڑھایا تھا تو ان کو چاہیے تھا وہ یہ بتاتے کہ یہ رسول سے مراد میں رسول کا رسول لے رہا ہوں۔ تو انہوں نے بعد میں کیوں کہا کہ نہیں کلمہ وہی تھا، لیکن غلطی کہاں کی، توبہ نہیں کروائی۔ توبہ کرواتے تو ہم مانتے کہ انہوں نے رجوع کیا۔ کہتے نہیں یہ رجوع ہی تھا، رجوع ایسے نہیں ہوتا، آپ نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے پاسپورٹ کے اوپر تو وہ کافر ہو جائے گا جب تک کہ اعلانیہ توبہ نہ کرے۔ تو اعلانیہ توبہ تو نہیں کی، جب توبہ نہیں کی ہے تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی چشتی رسول اللہ پڑھوا کے، جب ان کی اپنی بیعت اوپر تک ٹوٹ گئی تو وہ آگے مرید کیسے کر سکتے تھے؟ اس میں نے کہا تھا چشتی چاچو تیری چاچی گئی، یعنی تیری اپنی بیوی فارغ ہو گئی، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا بقول ان کے، کیونکہ یہ تو واقعے کو صحیح مانتے ہیں، تبھی تو انہوں نے مناظرے لڑے۔ اور آج جو ہے وہ ہمیں دھونس لگاتے ہیں، جی دیکھیں اتنے بڑے بڑے اولیاء امت جو بقول ان کے اولیاء ہیں ان کے بارے میں انجینئر صاحب بات کرتے ہیں، یہ تو تم باندھ کے مروا رہے ہو نا، ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہلوایا، ہم نے تو نہیں کہا کہیں پہ، لیکن چونکہ تم ان کے کسٹوڈین ہو تو تم باندھ کے مروا رہے ہو، کتابیں تو تم نے پرنٹ کی، مناظرے تم نے لڑے، حرام کی کمائیاں تم نے کھائی۔ تو یہ کتابیں اگر بدلی ہوتی تو تھانوی صاحب 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ دفاع کر کے کیوں گئے؟ اس کا مطلب ہے کتابیں نہیں بدلی۔ تیسرے تم سب کے تایا ابو اعلی حضرت بریلوی صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 7 سنابل جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 سنابل جو کتاب ہے نا، اس میں چشتیہ کی کتابوں سے ریفرنس لے کر، فوائد السالکین سے ریفرنس لے کر اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا، اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اعلی حضرت بری ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا رکو ذرا صبر کرو، آشا تجھے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ 7 سنابل جو کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں مرید کے پیر کے ساتھ ریلیشن شپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس لیول کا ہونا چاہیے، یہ ٹاپک بنایا گیا، اور اس کے ثبوت میں اعلی حضرت کے بزرگ 7 سنابل میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جیسا کہ چشتی صاحب کے مرید کا تھا کہ انہوں نے اس کے کہنے کے اوپر چشتی رسول اللہ پڑھ دیا تھا، یعنی وہ پورا واقعہ لکھ کے اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سنابل جب لکھی گئی
اس وقت تک تو فوائد السالکین کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, وہ اس کا حوالہ کوٹ کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت مان بھی لیں تب بھی اعلیٰ حضرت کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ میرے بزرگوں نے 7 سنابل میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی برگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی بھی گئی, مجددیت بھی گئی, کہ وہ ایسی کتاب ریفر کرتے رہے کہ جس میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا, کفریات لکھے ہوئے تھے, ختم نبوت میں ڈاکہ مارا ہوا تھا, اور تمہارا تو دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت غوث وقت تھے, پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ, اور ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ 7 سنابل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی پھنستے ہیں, کیونکہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے تعریف کی ہے. سارے ان کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گئے. المتوفا 1921 عیسوی, تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی, اور اعلیٰ حضرت گولوی صاحب المتوفا 1937 عیسوی. یہ تم نے اپنے بزرگوں کو فارغ کروایا ہے. لہذا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے ہمارا سٹانس اپنی جگہ موجود ہے. اس کے بغیر کبھی بھی تم قادیانیوں کو ہرا نہیں سکتے, ورنہ ہمیشہ وہ تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے, یعنی کہ کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. اچھا, اب یہ ذلیل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں آتا, غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کو پڑھاتا ہے. اور اس کی بجائے بھائی مجھے بھی فیل کرو اور میرا مقدمہ مان لو کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. اچھا, اب انہوں نے ایک نیا بہانہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے, تو آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اندر سے نہیں مانتے. بھائی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بریلوی جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز درست ہے, اور بھائی اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے جو چشتی رسول اللہ کو درست سمجھے یا تھانوی رسول اللہ کو درست سمجھے. میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا نہیں کہتا, میں تو عام بندوں کا کہتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جی بنیادی عقیدہ ہے تبھی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں. ہاں, لاہور کے چھوٹو نے سبحان اللہ پڑھی ہوئی ہے چشتی رسول اللہ کے اوپر, اور پنڈی کے مفتی نے کہا ہے کہ خبردار زی ہار, بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. آج وہ پھنسا ہوا ہے, پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے مولوی جاتے ہیں اس کے پاس, صحافی جاتے ہیں تو ان کو کہتا ہے یار اس مناظرے کا ذکر نہیں کرنا, اتنا ڈرا ہوا ہے. اعلانیہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی, انجینئر صاحب کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہو گئی ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لے, اور مجھے یقین ہے اس نے بند کمرے میں توبہ کر لی ہے, لیکن یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلانیہ اس مناظرے سے توبہ نہیں کرتے تم. تو یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ تمہارے گاٹے فٹ رہے گا. اور یہ جو معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے نا, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دینے والی, ان کو معصوم ماننے والی پارٹی وہابی, تم بھی اس میں مجرم ہو, کیونکہ تم لوگ بھی اب اس پہ نہیں بولتے. کل تک تم نے اس کے اوپر عوام الناس کے اندر یہ چیز پروپیگیٹ کی تھی کہ اہل حدیث مکتب جو ہے وہ کتاب و سنت پہ چلتا ہے, لیکن آج یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی بولنا چھوڑ گئے ہیں. الٹا سید بلال کتب صاحب کے پروگرام کے اندر اس نے کہا ہے کہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی, یہ اللہ معاف کرے میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر, لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں, انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی, علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی, علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی.
वहां पे जो बैठा हुआ बरेलवी है वो भी डरते हुए सिर्फ कह रहा है दाता साहब, उसने रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। लो सामो किथे गया मेरा दिमाग, ए मीम्स आस्ते मैं मटीरियल दे रहा। कोई ये ना कहे कि इशाम इलाही ज़हीर ने बरेलवियों का जुमला रिपीट किया है अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें क्या दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उसने नहीं बोला, इसने अली अजवेरी बोला, रहमतुल्लाह अलैह साथ ऐड किया। अंदाजा करो, हालांकि इनको पता है निजी महफिलों में तो ये मुसलमान भी नहीं मानते इन सूफिया को, सिर्फ मेरे बुक्स के अंदर आज दोस्तियां गांठने के लिए, यानी ये मुआविया रसूलुल्लाह पार्टी है, इनको पता है कि मुआविया रसूलुल्लाह जो इनका अकीदा है वो उसी सूरत में कायम रहता है कि जब ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस को मुत्तफिका तौर पर इस चीज के ऊपर कायल कर लें शिया के खिलाफ, तो भाई ना चिश्ती रसूलुल्लाह चलेगा, ना थानवी रसूलुल्लाह और ना तुम्हारा मुआविया रसूलुल्लाह चलेगा। हाँ, यहां पे चलेगा मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही को नहीं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये मैं सिर्फ एक ही वाला मैंने दिया, सारी दुनिया के बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मौलवी मिल के इसका जवाब दें कि तुम्हारे अब्बों ने, यानी कि थानवी साहब ने, पीर मेर अली शाह साहब ने और आला हजरत बरेलवी साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा क्यों किया है और तुम रूहानी औलादों को जलील क्यों करवाया है कादियानियों के हाथों। अगर कादियानियों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो फिर तो मैं कादियानियों को दुरुस्त समझ रहा हूं ना। मैं तो कहता हूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल बकौल तुम्हारे, या कोई थानवी दज्जाल बकौल तुम्हारे, या कोई शिबली दज्जाल बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कहते हो कि उन्होंने मार्फत के नाम पे सब कुछ किया है। जब तक तुम सबको एक लाठी से नहीं हाँकते उस वक्त तक खत्म नबूवत पे काम नहीं कर सकते। खत्म नबूवत के राइट्स सिर्फ मेरे पास है, अल्लाह के फजल से हमारे स्टूडेंट्स के पास है, इस प्लेटफॉर्म के पास है कि गुलाम अहमद कादियानी नहीं, सब के सब जो खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारने वाले हैं, चाहे वो उम्मती नबी के नाम पे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल या कोई थानवी दज्जाल बकौल तुम्हारे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे मत्थे ना मारना, ये तुम लोगों ने मुनाजरे लड़े हुए हैं। सब के सब लोग खत्म नबूवत पे डाका मारने वाले थे। जब तक ये नहीं करते तुम जलील होते रहे हो, होते रहते हो, होते रहोगे और गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगे। जी इंजीनियर साहब ये करते हैं, इंजीनियर साहब ये करते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। ये तुम अपने बार बार मंजी ठुकवाते हो मेरे हाथों, ये बार बार ये हरकतें करते हो। अभी तुम ये जो कुछ करते हो मेरे बारे में बैठ के और बार बार इस तरीके से मुझे उभारते हो ताकि कोई मेरे ऊपर चढ़ा दो, तो मैंने तो भाई अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। मैंने करना है खत्म नबूवत के ऊपर काम। मैंने एंटी कादियानी सिर्फ काम करके चंदे नहीं बटोरने, मैंने फी सबीलिल्लाह करना है, एंटी कादियानी भी करना है, एंटी चिश्ती रसूलुल्लाह भी करना है, एंटी थानवी रसूलुल्लाह भी करना है बकौल तुम्हारे, और एंटी मुआविया रसूलुल्लाह भी काम कर रहा हूं। ये वो अभी कहते हैं जी देखें हमारे तो तौहीद पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब, लेकिन हजरत मुआविया के हवाले से, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से मैं जो कुछ बयान करता हूं बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है भाई। और अपना लुकमा मेरे मुंह में ना डालो, किसी राफजी का अकीदा मेरी तरफ मंसूब ना करो, किसी नासबी का अकीदा मेरी तरफ मंसूब ना करो। मैं वो बयान करता हूं जो किताब और सुन्नत में लिखा हुआ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अला वजह बसीरत जो कुछ बयान कर रहा हूं यही मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है। लोगों के बनाए हुए छोटे छोटे क्लिप, मेरे क्लिप काट के और उसके जरिए मेरे ऊपर हुक्म लगाते हैं। जी इंजीनियर साहब ये कहते हैं, भाई मैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को सहाबी मानता हूं, उन्हें मैं जन्नती भी मानता हूं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो उन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की मैं उस बगावत को दुरुस्त नहीं समझता। यह है हमारा मुकदमा कि आप उनका झूठा दिफा ना करो। और आज उम्मत जो दो टुकड़े हुई हुई है सुन्नी शिया के नाम के ऊपर, इसकी बुनियादें उन्हीं का दौरे मलूकियत है। अगर वो ना होता तो आज उम्मत दो टुकड़े ना होती। ज़ाहिर इसबाब के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो जाहिर है एक बंदा अगर कत्ल हो जाता है तो उसकी किस्मत में लिखा था कि उसने इतनी जिंदगी पानी है, लेकिन कातिल को भी सजा दी जाती है। इसी तरीके से इस उम्मत का भी डाउनफॉल लिखा हुआ था, लेकिन जिसने इस डाउनफॉल में हिस्सा डाला उसको भी उस हवाले से कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है आज इतना ही काफी है। वैसे मैं इसमें और बातें भी कर सकता था, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। आज के लिए इतनी फकी इनके लिए काफी है कि तुम सब बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उलमा ने मिलकर सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब देना है मुझे कि इसकी वजह से तुम कादियानियों से क्यों जलील हो रहे हो। वहां जाके बार बार ये बात करते हो, किताबो सुन्नत से हवाला पेश करो। इसकी भी फकी मैंने तुम्हें दे दी कि अगर वो ये कहें कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी तो दावा नबूवत किया था, अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी कर लिया तो इसमें क्या हर्ज है, तो तुम वहां पे ये नहीं कहोगे कि जी उसको छोड़ें, आप
اپنے دجال کی بات کریں ادھر فوراً کہو گے جی حدیثوں میں موجود ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ قتال کیا. تو یہاں پہ بھی بولو نا کہ دیکھیں نہیں ہمیں آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پیش نہ کریں, ہمارے انجینئر صاحب نے تو اسے کفر کہا ہوا ہے, لو سامو یہ بات کرو نا تاکہ مزہ آئے. لیکن تمہارے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں ہے, کیونکہ تمہاری قسمت میں ذلت لکھی ہوئی ہے, اور اس ذلت کا بدلہ بار بار مجھ سے اتارتے رہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کی تیاری کروا رہے ہیں, انجینئر صاحب تیاری کروا رہے ہیں. تمہارے بزرگوں ان کو تیاری کروا کے چلے گئے ہیں, ان کی وجہ سے وہ خود بھی ذلیل ہوئے ہیں, تمہیں بھی آج تک ذلیل کروا رہے ہیں, اور غصہ سارا انجینئر صاحب کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کروا دیا, جی جیلم اکیڈمی سے یہ ہو گیا. اللہ کے بندو, اللہ کو جان دینی ہے. اب کلمہ بھی ہم تمہیں سکھائیں گے کہ چشتی رسول اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ ہے, تھانوی رسول اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور باتیں ان کی سنیں جی عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو یہ عشق و محبت تو میں نے نکال دی ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کا بھی, سارے اعلیٰ حضرت جتنے بنے ہوئے تھے, سارے حکیم الامت, وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیزیں اپنی کتابوں میں لکھ کے ڈیفینڈ کی کہ آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو, بزرگوں کا کوئی حوالہ پیش نہ کرو. بزرگ تم آن کرتے ہو جب تک ان سے جان نہیں چھڑاتے, یعنی کہ جب تک تم یہ رٹس بلند نہیں کرتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یعنی تم یہ کہو کہ میرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تب تک تم یہ کبھی بھی مناظرہ نہیں جی سکتے. ذلیل ہوتے رہے ہو, ذلیل ہوتے رہتے ہو, ذلیل ہوتے رہو گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش تم لوگ کسی مناظرے میں جرت کر کے یہ سارے کام کر لو. الحمدللہ یہ میرا درد ہے جو میں بیان کرتا ہوں, جس کو تم کہتے ہو کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں ان کو تو سپورٹ ہی نہیں کر رہا بھائی. ہمارے ہاں تو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی کشف الہام, کسی امتی نبی, یہ ساری چیزیں سب فراڈ ہے بھائی. ابھی تو میں وہ تمہارے مجدد الفسانی کا اگر ذکر کروں پھر میں اس طرف چل پڑوں گا. جو اس نے دعویٰ کیا تھا نا وہی سامنے آیا تمہارے شیخ احمد سندی نے, کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. تو میں نے کہا بالکل مجدد صاحب آپ کی بات صحیح نکلی کہ اس امت میں ایک نبی آیا ہے, جھوٹا کذاب, اور وہ فقہ حنفی سے آیا ہے. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو قادیانی کہتے ہیں. اور بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا جو طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, حنفی قادیانی. ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز تو بخاری مسلم والی ہے, اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے تمہارے غوث پاک کی ہے, کیونکہ غوث پاک کا دھوبی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے, غوث پاک کا دھوبی بریلوی بھی بیان کرتے ہیں. تو غوث پاک کی نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی ہے جو بخاری مسلم. معلوماتی لگی ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.